موجود ہے, روایت موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو جب, یہ بڑی خاص بات ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو چیف الیکشن کمیشن تھے, ان کو تعین کیا گیا ہے. وہ جب 3 ووٹ وہ بیلنس ہو گیا نا حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف, آپ تاریخ تبری پڑھ لیں, ابن خلدون کو پڑھیں, ابن ہشام کو پڑھیں, طبقات ابن سعد کو پڑھیں, کوئی بھی تاریخ لیں اہل سنت کی, کسی میں اختلاف نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے عثمان بن عفان سے سوال کیا, یا عثمان اگر میں آپ کو نامزد کروں خلیفہ, قرآن و حدیث اور شیخین کی سنت پہ آپ یہ حکومت چلائیں گے, وہ فیصلے کریں گے؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا جی بالکل کروں گا. اور یہی کوشچن مولا علی علیہ السلام سے کیا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق کروں گا, شیخین میں سے جن معاملات میں مجھے اختلاف ہے وہ میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا تھا, عثمان بن عفان کو ڈکلیئر کر دیا تھا. تو اس کا مطلب اختلاف تو تھا نا, اس اختلاف کو دشمنی کی طرف نہ لے کے جائیں کہ پتہ نہیں وہ دشمنی کی حد تک اختلاف تھا یا معاذ اللہ کوئی کفر کا معاملہ بن گیا تھا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیوں نہیں کیا, احتجاج کیوں نہیں کیا, سارا کچھ کیا ہے. اچھا, یہ سارا کچھ موجود ہے, لیکن اس کو اختلاف رکھیں, اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں کہ معاذ اللہ کوئی کفر کا معاملہ بن گیا تھا. اور اگلی بات ہے, ایک بڑی خاص بات ہے, میں اس کو مینشن کرنا چاہتا ہوں, بس تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی, ٹھیک ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاک سیدہ کو یہ کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, تو لہٰذا ٹھیک ہو گیا, انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. تو یہ جو وراثت کا سٹیٹس قرآن نے بیان کیا ہے, یہ جو حصے بیان کیے ہیں قرآن نے, وہ کیا ہے؟ یعنی بیٹی کا بھی بیان کر دیا, بیٹے کے 2, بیٹی کا 1, زوجہ کا 1/8, فیصلہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یا اپنے سننے والے جو ہیں میرے ان تک رکھتا ہوں, کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی امی جان, ان کو کہا تھا کہ بیٹی عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے, ظاہراً آپ ان کے گھر میں رہی ہیں, چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے, تو لہٰذا بیٹا آپ میرے گھر میں آ جائیں واپس, ٹھیک ہو گیا, سارے معاملات گزر گئے, یہ گھر رسول اللہ کا ہے, آپ نہیں اس میں رہ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ اما عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں, اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے, حضور نے فرمایا تھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے میرے منبر تک, میرے گھر سے رسول اللہ کا گھر, ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں وہ رسول اللہ کا گھر نہیں تھا؟ بتائیں. اسی گھر میں حضرت ابوبکر صدیق وہ دفن ہوئے. وہ جو روایت لے کے آئے ہیں جی, وہ کہ میرے جسد کو لے کے چلے جانا اور کہنا کہ ابو بکر آیا, دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا, نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جانا, یہ من گھڑت روایت ہے, اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں, یہ میڈ ان دمشق ہے. اگر اس کو میں درست مان لوں بالفرض کہ نہیں روایت ٹھیک ہے, تو پھر حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب ان کا وقت آیا تھا تو ان کا جسد کیوں نہیں لے کے گئے؟ انہوں نے تو ایک پیغام بھیجا تھا, ایلچی بھیجا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ عمر بن خطاب کی خواہش ہے, امیر المومنین کی نہیں, عمر بن خطاب کی یہ خواہش ہے کہ مجھے جگہ ادھر مل جائے. بھائی وہ بھی کہتے ہیں نا میرے جسد کو لے کے چلے جاؤ, اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا, نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جانا. انہوں نے تو ایسا نہیں کیا, انہوں نے ادھر جا کے اجازت مانگی ہے اما عائشہ صدیقہ سے. بھائی اما عائشہ صدیقہ تو رسول اللہ کی پراپرٹی میں حقدار ہی نہیں, حصہ دار ہی نہیں, حضرت عمر بن خطاب نہیں, حضرت ابوبکر صدیق نہیں. رسول اللہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, وہ ریاست کا ہے, وہ حکومت کا ہے, اور ریاست حکومت کے جو خلفاء ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, پراپرٹی ساتھ لے کے نہیں جاتے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ جائے گا تو وزیر اعظم ہاؤس بھی اس کا ہو گیا, وہ اسٹیٹ کا ہے. وہ جگہ جو تھی, وہ حجرہ جو تھا, وہ مکان جو تھا, تو رسول اللہ کا تھا, اس میں نہ کوئی دفن ہو سکتا تھا نہ کوئی رہ سکتا تھا. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ گستاخی اور بے ادبی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, میں تقابل کر رہا ہوں نا, تقابل ہو رہا ہے. جب وراثت نہیں ہوتی یا پاک سیدہ نہیں, ان کو وراثت نہیں مل رہی, تو دوسروں کو کیوں؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں نا, یہ احتجاج کر رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں, اون کر رہا ہوں. آپ نے کسی عالم دین سے, اپنے استاد اساتذہ سے کسی سے پوچھا یہ سوال؟ یعنی مجھے یہ کلک کر رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے, بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے, وہ طویلات کرتے ہیں اگر مگر یہ وہ تو رہنے کی جگہ تھی, وہ تو یہ تھا, وہ تو وہ تھا, اس مکان سے کون سی پراپرٹی آ رہی تھی. یہ میں نے کہا اللہ کے بندو, کوئی پرافٹ نہیں آ رہی تھی اس کے, تو وہ ملکیت تو رسول اللہ کی تھی نا, گھر تو نبی کا تھا یار. تو وراثت جو ہوتی ہے, وہ جو مال ہوتا ہے, جو ترکہ ہوتا ہے, اسی میں سے تقسیم ہوتی ہے. تو جب پاک سیدہ کو حصہ نہیں مل رہا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں ہے, تو پھر اما عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں ملنا چاہیے. بلکہ یہ وہی گھر ہے, یہ وہی حجرہ ہے جہاں مولا حسن علیہ السلام کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. تو مولا حسن علیہ السلام کون ہے؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں, رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں, رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اب ان کو اجازت نہیں مل رہی تو کوئی روک رہا ہے نا. چلو اما عائشہ صدیقہ سے روایت, انہوں نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب کو انہوں نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے, ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ کیوں دی, انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. بھائی آپ نے رکھی ہوئی ہے, آپ اس کی مالکہ ہیں تو رکھی ہوئی ہے نا. آپ جو مالکہ بنی ہیں اس گھر کی, وہ کس حق سے بنی ہیں؟ آپ کہیں گے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ تھی, تو رسول اللہ کی زوجہ تھی, رسول اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً حیات میں تو وہ رہتی, مالکہ تھی. آپ کہہ رہے ہیں جو نبی چھوڑ جائیں ان کا کوئی وارث نہیں بنتا, ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا, وہ صدقہ ہو جاتا ہے, وہ خیرات ہے, وہ حکومت کی پراپرٹی بن جاتا ہے. تو پھر اما عائشہ صدیقہ کیوں رہی ہیں؟
اچھا آپ کو یہ کامل یقین ہے کہ وہ وراثت ہے کیونکہ وہ دنیا میں دیا ہوا ہبہ کیا ہوا تحفہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، یہ تو ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے نا. دیکھیں نا، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ اس کو بھی لے کے آتے ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس پر بھی میرے پاس دلائل ہیں. لیکن جو صحیح بخاری میں پاک بی بی نے مطالبہ ہے وہ میراث کا مطالبہ کیا ہے. جو میں تو ڈسکس کر رہا ہوں بخاری کو، بخاری میں جو انہوں نے جا کے طلب کیا نا، مطالبہ یعنی کیا، اب شیعت کا مقدمہ بھی نہیں وہ لڑا؟ نہ شیعہ ادھر کدھر سے آ گئے؟ پاک فاطمہ بطول زہرا چلیے، سلام یہ اللہ اطمینان علیہا ہونا۔ کسی شیعہ کی بیٹی ہیں؟ اویس بھائی، میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، پاک سیدہ کسی شیعہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں. ان کو نبی سے جدا کر کے نہ دیکھو کہ نبی کا ناموس جو ہے وہ کوئی الگ ہے اور پاک سیدہ کو کوئی الگ ہے. اگر فرض کریں علم، یہ بڑا خاص نقطہ ہے کہ علم وراثت ہے انبیاء کی، چلو میں اس کو بھی آن کر لیتا ہوں. میں صرف دلائل دے رہا ہوں، میں بار بار میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، حالات جو ایسے ہیں. علم ہی وراثت ہوتا ہے جو ہمارے علماء کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کا جو علم تھا اس کی وراثت ہوئی نا پھر پاک سیدہ. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں نا، ایسا ہی بنی. چونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں جتنے بھی اہل سنت کے کہ پھر وراثت کیا تھی، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علم، نالج. چلو ٹھیک ہو گیا، علم نالج یہی وراثت تھا. تو حضور علیہ السلام کا جو علم ہے وہ کتنا علم ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ اکبر. سورہ نساء پڑھے. اللہ نے فرمایا سونیا جو کچھ آج خود آپ نہیں جانتے تھے، کائنات کا سارا علم میں نے آپ کو عطا کر دیا. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی علم، کوئی نالج ایسا نہیں، کوئی شعور، کوئی فہم، کوئی ادراک ایسا نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے جب حضور علیہ السلام کا علم کا یہ عالم ہے اتنا بڑا ترکا، وہ پاک سیدہ کو ملا ہے، وہ تو وارثہ تھی نا. حضور کا علم جو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے علم چھوڑا ہے، تو جب علم کی وارثہ بن گئی تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ جو حضور کا علم ہے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ہی ہوگا. تھوڑا سا ساتھ دے نا میرا. صحیح ہے، زیادہ ہے؟ نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ. اللہ کے رسول کا علم تو کائنات میں پاک سیدہ کے پاس علم ہے، رسول اللہ کا ورثہ اس میں سے ملا ہے، وہ وراثت ان کو ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاک سیدہ کے پاس جو علم اور نالج ہے وہ ابوبکر صدیق سے زیادہ ہے. تو جب پاک سیدہ یہ فرما رہی ہیں اور دلائل دے رہی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کوڈ کر رہی ہیں وراثت پہ، تو دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق ایک روایت بیان کر رہے ہیں، اس روایت کو مانا جا رہا ہے. تو پاک سیدہ جن کے پاس رسول اللہ کا علم ہے اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، کہتے نہیں بھائی ان کو پاس علم، بلکہ یہاں تک علماء کہہ گئے ہمارے آج کے دور کے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، مغالطہ لگ گیا تھا، معاذ اللہ مغالطہ لگ گیا. کا عقیدہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں، میں تو چکرا گیا ہوں یہ بات. میں تو جو آج کل بیان ہو رہا ہے ظہور، میں تو وہ آپ کے سامنے لوگوں نے لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں، یہ سارا کچھ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ان کو مغالطہ لگ گیا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی.